باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر هو عند اللہ افضل الشہور وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جس نے دوبارہ سے ماہ مبارک رمضان میں سانس بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہیں وہ نعمات، وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں جو اولیاء اللہ کے شامل حال ہو رہی ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ ضیافت پروردگار کے عنوان سے جس مختصر گفتگو کے سلسلے کو شروع کیا جا چکا ہے، بہرحال اس میں مرکزی طور پر جو خطبہ مورد نظر ہے وہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ماہ مبارک شعبان کے ایام ختم ہوا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کا بیان ہے۔ اگر مجموعی طور پر اس خطبہ شعبان کو دیکھا جائے تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بیان ہے، دوسرے حصے میں ماہ مبارک رمضان میں بجا لائے جانے والے اعمال اور وظائف کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں مولا کائنات کی نسبت سے حضرت نے شہادت کی خبر دی اور آپ کی ولایت، آپ کی امامت کا بیان ہے، نبوت کے ساتھ امامت کے رابطے کا بیان ہے۔ در واقع اس بات کی جانب حضرت متوجہ کر رہے ہیں بنی نوع انسان کو کہ اگر حجت خدا سے متمسک رہو گے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ خمس و زکوٰۃ تمہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ بہرحال خطبہ ان 3 حصوں پر مشتمل ہے کہ ابھی ہم پہلے حصے میں ہیں۔ جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت نے کچھ یوں خطبے کو آغاز فرمایا اے لوگو سنو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمتی والمغفرتی والبرکتی، اللہ کا مہینہ برکتوں کو لیے، رحمتوں کو لیے، مغفرتوں کو لیے آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مقام پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک دیگر تمام مہینوں سے برتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن دیگر تمام مہینوں سے بہترین ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں دیگر تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کا ایک ایک لمحہ بقیہ مہینوں کے لمحات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان جب اس طرح سے برترین اشیاء کے جھرمٹ میں آ جائے، مہینہ سب سے بہترین، روز و شب سب سے بہترین، لمحات سب سے بہترین، تو پروردگار متعال سے چاہے اے پروردگار مجھے بھی سب سے بہترین بنا دے، مجھے بھی سب سے افضل بنا دے۔ اور اس کا راستہ خود ہی اسی خطبے میں جہاں حضرت نے وظائف اور ان چیزوں کا بیان مکمل کیا کہ دیکھو ماہ مبارک رمضان میں ان امور کو مد نظر رکھو، مولا کائنات نے آگے بڑھ کر سوال کیا آقا ذرا مجھے اتنا بیان کر دیجئے اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مہینہ افضل ترین، روز و شب افضل ترین، ایک ایک لمحہ افضل ترین، پر انسان چاہتا ہے کہ پھر انسان بھی برترین ہو جائے، سب سے بہتر ہو جائے۔ فرمایا اگر سب سے بہتر ہونا چاہتا ہے سب سے بہترین عمل کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے دے۔ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اسی خطبے میں جب مولا کائنات نے سوال کیا حضرت سے آقا بتا دیجئے اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے، فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ انسان واجبات کے علاوہ مستحبات کی جانب اس مہینے میں رغبت اختیار کرتا ہے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ انسان مستحبات کی جانب قدم آگے بڑھائے، لیکن یاد رکھے انسان گناہ تیری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک مریض اگر شفایاب ہونا چاہتا ہے، جہاں دوائی کے ساتھ ساتھ دیگر ٹونکس کا استعمال مفید ہے، وہاں اہمیت کا حامل سب سے زیادہ امپورٹنس اس بات کو ہے کہ انسان پرہیز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، کوئی ایسی چیز نہ کھا لے
کہ جو اس کے جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ بہرحال میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں آنکھ گناہ نہ کریں، کانوں سے گناہ سرزد نہ ہو، زبان سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے، دیگر اعضاء و جوارح سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ فرمایا افضل ترین عمل انسان کا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ جب اس افضل ترین عمل کو بجا لائے گا تو جس طرح سے یہ مہینہ سب سے برترین ہے، جس طرح سے اس کے روز و شب اور لمحات سب سے برترین ہے، انسان بھی برترین ہوتا چلا جائے گا۔ خوب کیا کریں میرے بھائی کہ یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی نسبت سے جو معصیت ہے اس سے بچا سکیں۔ ایک، اللہ کی معرفت کا حصول۔ دو، یہ جانے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں بجا لاؤں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت سے میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ بہرحال انسان جانے گا کہ خدا کی جانب سے کیا چیز حرام کی گئی ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر معرفت ہی نہیں ہے، اگر شناخت ہی نہیں ہے، اگر اس کی نسبت سے جہالت ہے تو کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ یہی سبب ہے عزیزو، توجہ کیجئے گا، ماہ مبارک رمضان کا افضل ترین عمل فرمایا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ کی نسبت سے معصیت سے بچانا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب میں اپنے رب کی معرفت رکھتا ہوں اور یہ جانوں کہ رب کی نسبت سے معصیت ہے کیا، نافرمانی ہے کیا، تاکہ وہ میری زندگی میں نہیں آنے پائے۔ پس علم اس اعتبار سے افضل ترین عمل ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ماہ مبارک رمضان افضل ترین مہینہ اور اس کی افضل ترین رات شب قدر، شب قدر، قدر کی رات۔ فرمایا جہاں بہت ساری چیزیں بجا لانا یہاں پر مستحب ہے، وہاں افضل ترین عمل مذاکرہ علمی ہے، علمی گفتگو ہے۔ انسان آگے بڑھے، میرا رب، اس کی شناخت مجھ سے کس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، جتنا اس سلسلے میں بہتر ہوتا چلا جائے گا اس ظاہری اعتبار سے اس افضل ترین عمل کو بجا لانا انسان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزو، تھوڑا سا اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار متعال نے انفرادی اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ دیکھو، یہ ہے واجب، یہ ہے حرام۔ واجب تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے، حرام تمہاری زندگی میں آنے نہ پائے۔ اپنے گھریلو زندگی میں جب انسان آتا ہے، فیملی لائف میں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھو، یہ واجبات ہیں، یہ حقوق ہیں تمہاری زوجہ کے، تمہارے گردن پر، دیکھو ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اور دیکھو ان جگہوں پر تمہارے قدم نہ پڑنے پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کا شکار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے انسان معاشرے کی نسبت سے، اپنی سوشل لائف اور سوسائٹی کی نسبت سے بھی ذمہ داری رکھتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ظاہر میں مجھے اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہے علم، یہ ہے شناخت جو انسان کو خدا کی نافرمانی سے کس قدر خوبصورت طریقے سے بچاتی ہے۔ توجہ کریں، ظاہر میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ انفرادی زندگی میں گناہ آ جائے تو انفرادی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، فیملی لائف میں گناہ آ جائے فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سوسائٹی کی نسبت سے گناہ آ جائے، ایک کشتی میں جاتے ہوئے انسان ہول کر دے تو اب کشتی کے سارے مسافر خطرے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا میرے بھائی؟ لیکن اگر تھوڑا سا آپ دقت کریں قرآن کی آیات اور روایات اور ائمہ علیہ الصلاۃ کے کلام کی جانب، تو ایک اور بات انسان کے لیے کشف ہوتی ہے۔ سوسائٹی اور معاشرہ پروردگار متعال کے نزدیک اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ پروردگار متعال نے جو انفرادی ذمہ داریاں میرے اور آپ کی زندگی میں رکھی ہیں، ان کی بجاوری میں بھی کوتاہی، اور اسی طرح سے فیملی لائف میں جو ذمہ داریاں پروردگار متعال نے میرے اور آپ کے لیے قرار دی ہے، ان کی نسبت سے کوتاہی بھی درواقع سوسائٹی کے کولیپس ہونے کا اور معاشرے کے نظم و نسق کے خراب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ فردی زندگی کی خرابی فقط فردی زندگی میں منحصر رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھریلو زندگی کی خرابی فقط گھریلو زندگی میں منحصر رہتی ہے، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ معاشرہ بنتا ہی گھروں سے، فیملیز سے، اور آگے بڑھ کر معاشرہ بنتا ہے اکائیوں سے۔ پس جہاں انسان اپنی فیملی لائف میں خرابی لائے گا، چاہتے نہ چاہتے سوسائٹی میں خرابی آئے گی۔ جہاں انسان اپنی فردی زندگی میں خرابی لائے گا، چاہتے نہ چاہتے سوسائٹی میں خرابی آئے گی۔ بس ایسا نہیں ہے کہ اگر سوسائٹی کی نسبت سے میں نے معصیت کی تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اگر فیملی لائف میں یا اپنی فردی اور انڈیویجول لائف میں اگر گناہ کیا تو اس کا گناہ کم ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ چاہتے نہ چاہتے انسان کی پرسنل لائف اور انسان کی فیملی زندگی کا اثر انسان کی سوسائٹی پر پڑتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر انسان دیکھے اور غور کرے تو در واقع یہ انڈیویجول عبادتیں پروردگار متعال نے قرار ہی اس خاطر دی ہیں کہ اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی فیملی لائف میں اور سوسائٹی کی نسبت سے ذمہ داریوں میں بہتر ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا اس مقدمے کے بعد آخر میں ان دو حدیثوں پر فرمایا، جو شخص بھی، دیکھیں اپنی انڈیویجول لائف ہے، جو شخص بھی اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں کہا نماز پڑھتا نہیں، نماز کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، بالکل آخری وقت میں اس کو بجا لاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ ہارون و
وہ قیامت کے دن فرعون و حامان و قارون کے ساتھ محشور ہونے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، انہوں نے تو سسٹم کو کولیپس کیا ہے، فرعون نے، حامان نے، قارون نے سسٹم کو کولیپس کیا ہے۔ جو شخص اپنی انڈیویجول لائف میں اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے، ایسا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سسٹم کو کولیپس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ دوسری اس روایت پر توجہ کیجئے، اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر کے حق میں نافرمانی کرے، خطا بھی اس کی ہے اور پھر روٹھے بھی یہ، اپنے شوہر سے قطع تعلق کر لے، فرمایا پروردگار متعال ایسی خاتون کو بھی فرعون و حامان و قارون کے ساتھ محشور کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیملی لائف میں کولیپس آہستہ آہستہ سوسائٹی کو بگاڑ، سوسائٹی کے بگاڑ کی جانب انسان کو لے جاتا ہے۔ آئیے اس معاشرے کو بنانے کے لیے کوشش کیجیے، چاہتے ہیں معاشرے میں برکت آ جائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، میرے اور آپ کی زندگی سے گناہ نکل جائے، فردی زندگی میں بھی، اپنی فیملی لائف میں بھی اور اپنی اجتماعی لائف میں بھی جتنا گناہ کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جائیں گے، اچھے طریقے سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے بہرمند ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين۔